اس لیے میں آج کے پروگرام کو مباہلے کے موضوع پر اور امیر المؤمنین اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی افضلیت اور ان کی وصایت اور خلافت جو مسئلہ مباہلہ سے ثابت ہوتی ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ نصارہ نجران رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور وہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کیوں نہیں مانتے کہ عیسیٰ ابن مریم ابن اللہ ہے؟ تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ استدلال کیا حضرت آدم کی خلقت سے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے بنایا اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنایا۔ ان مثل عیسیٰ ابن مریم عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ عیسیٰ ابن مریم کی مثال، اس کی شباہت اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، کن فیکون بولا تھا، آدم بن گیا۔ تو اس طرح اگر کوئی بغیر باپ کے اگر دنیا میں آئے وہ ابن اللہ ہوتا ہے یا اللہ ہوتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام بطریقہ اولا ان کو اللہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ نہ ان کے نہ کوئی باپ تھا نہ ان کی کوئی ماں ہے۔ لیکن نصارہ نجران کو حق کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جیسے آج کل کے جماعت عمریہ کے علماء ہیں، حق ان پہ واضح بھی ہو جاتا ہے، بے جواب بھی ہو جاتے ہیں، سب کے سامنے شرمندہ بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی اپنی ہٹ درمی پہ وہ اصرار کرتے ہیں۔ ان جیسے تھے پھر بھی وہ اصرار کرتے ہی رہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ آئے وافل ہدایہ سورہ مبارکہ آل عمران میں نازل ہوئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اس سارے حجج نورانیہ کے بعد اور ان دلائل اور براہین منورہ کے بعد اگر کوئی آپ سے مزید مجادلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان سے کہہ دیجئے فقل تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں اپنے ابنا کو، اپنے فرزندوں کو، تم بھی اپنے فرزندوں کو لے کے آؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم بھی اپنے عورتوں کو دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں، تم بھی بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، اور تم بھی ان لوگوں کو لے کے آؤ جو تمہارے نزدیک تمہارے بمنزلہ نفس ہیں، تمہارے بالکل نفوس جیسے ہیں، تمہاری جان جیسے پیاری ہیں، ان کو لے کے آؤ۔ اور ہم بھی لے کے آئیں گے ان کو جو ہم جیسے ہیں، جو ہماری منزلت پہ ہے، ہماری نفس کے منزلت پر ہے، ہماری جان جیسی، ہماری نفس جیسی ہے۔ تو نصارہ نجران نہیں آئے، وہ ڈرے، انہوں نے اعتراف کیا اگر ہم مباہلہ کریں تو آسمان سے ہم پہ آگ برسے گا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حضرت شاہ مردان امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے، صدیقۃ الکبریٰ سیدۃ نساء اہل الجنہ سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہیں، اور حضرت امام حسن امام حسین صلوات اللہ علیہم اجمعین تشریف لائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری کتابوں میں موجود ہے، یہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر یہ دعا کریں تو وہ آگ برسے گا، دنیا میں کوئی نصرانی زندہ نہیں بچے گا۔ تو انہوں نے جزیہ دینا حقارت قبول کیا، جزیہ دینا قبول کیا، اور ایک بہت واضح اعتراف تھا ان کا، اور ایک بہت واضح ہردرمی تھی ان کی۔ ایک طرف سے حق ان کو پتہ چل گیا، مباہلہ نہیں کرتے، دوسری طرف سے وہ جزیہ دینے پہ بھی آمادہ ہو گئے، اور مسلمان ہو جاتے تو کیا بات تھی۔ تو میرے محترم ناظرین، ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کو شیعہ نے روایت کیا ہے، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے قدیم ایام سے اس پر اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی افضلیت اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت پر استدلال کیا ہے۔ جماعت مخالفین نے بھی اس کو روایت کیا ہے، یعنی یہ واقعہ اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، اس میں کسی قسم کا، جس طرح میں نے بیان کیا، جس انداز سے بیان کیا ہے، اس میں کسی قسم کا غبار نہیں ہے۔ اب یہاں پہ پتہ چل جا، یہ بات یہاں پہ آ جاتی ہے میرے محترم ناظرین کہ کس طرح ہم یہاں پر استدلال کریں، آپ کے لیے توضیح دیں کہ یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی افضلیت اور امام امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی افضلیت اور ان کی مساوات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے، قرآن کی نص ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انبیاء پر افضل ہیں، اور جو ان کے مساوی ہوگا لازمی بات ہے وہ سب انبیاء پہ افضل ہوگا۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے عیون اخبار الرضا للامام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام، چاپ منشورات سید الشریف الرضی رحمہ اللہ، جو مشہد مقدس میں چھپی ہے، جزء اول ہے یہ،
اس کتاب میں میرے محترم ناظرین یہاں پر صفحہ نمبر 78 میں حضرت امام باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ وہ اس روایت میں بات کرتے ہیں ہارون سے کہ فرمایا کہ فمن حاج کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یہ آئے مبارکہ آئے میں نے پڑھا ہے اور ترجمہ بھی کیا، دوبارہ نہیں پڑھتا میں آپ کی خدمت. اللہ نے نازل کیا ہے سورہ آل عمران میں آئے مبارکہ وَلَمْ يَدَّعِ أَحَدٌ أَنَّهُ أَدْخَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحت الكساء عند المباهلة للنصارى إلا علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسین علیہم السلام. تو کسی نے ادعا نہیں کیا ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے عورتوں کو لاؤ، اور اس کو لاؤ جو بالکل تیرے نفس جیسا ہے، تیرا نفس نفیس ہے، اس کو لے کے آؤ، تو کسی نے ادعا نہیں کیا ہے کہ مباہلہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے امام حسن و امام حسین علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو بھی لایا ہو. تو تعویل کیا ہوا؟ تو تعویل آیا یہ ہوا، تفسیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً کر کے دکھا دی کہ اہل بیت کون ہے، اقرب کون ہے، احب کون ہے. کیونکہ مباہلہ کس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ جو آپ کے پاس ساتھ سب سے احب ہو. کیونکہ انسان کسی بات کے لیے اپنی زندگی کا رسک تو لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ اپنی زندگی کا بھی رسک نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا، لیکن اپنے بچوں کا، اپنے پیاروں کا، اپنے سب سے زیادہ آپ کے پاس جو محبوب ہیں ان کا رسک لینا کوئی نہیں رسک لیتا، مگر یہ کہ انسان کو یقین ہو کہ اس بات میں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مباہلہ ان کی رسالت کی اور ان کی دعوت صدق کی دلیل صرف اسی لیے ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ ان کے پاس جو سب سے زیادہ محبوب تھے ان کو لے کے آئے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ جو سب سے زیادہ محبوب تھے ان کو لے کے آئے، جو سب سے ان کے اقرب تھے ان کو لے کے آئے. اگر اباعد کو لے کے آتے، اجنبیوں کو لے کے آتے اور جو ان کے ساتھ جو محبوب ہے ان کو نہ لے کے آتے تو یہ ان کی نبوت کی پہ خلل آ جاتی. کیوں؟ آپ اللہ سے جب عذاب مانگتے ہیں تو آپ کو اگر یقین ہے کہ عذاب نہیں آتی تو آپ نے اپنوں کو کیوں نہیں لایا؟ آپ کے جو سب سے محبوب تھے ان کو کیوں نہیں لے گئے؟ ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو اس بات پہ یقین ہے کہ آپ دعا کریں گے کہ اللہ جھوٹے پہ عذاب نازل کر، اور آپ کو یقین ہے کہ آپ پہ عذاب نہیں ہوگا، تو آپ کو لانا چاہیے جو سب سے زیادہ محبوب ہے ان کو لانا چاہیے. اب اجنبیوں کو لے کے آئیں، اسی لیے لے کے آئیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ پہ عذاب نازل ہو، تو آپ رسک نہیں لینے چاہتے اپنے جو سب سے آپ کے نزدیک محبوب ترین ہے. تو پتہ چلا، اور یہ جماعت عمریہ کے علماء نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ دلالت کرتا ہے واقع مباہلہ کے سب سے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون تھے؟ یہی حضرات تھے. اچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یہاں پر تعویل کیا، تفسیر کیا. ابناءنا کون ہے؟ امام حسن امام حسین علیہ السلام. نساءنا کون ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. انفسنا کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام. اور پھر میرے محترم ناظرین اسی کتاب عیون الاخبار میں صفحہ نمبر 207 میں باب نمبر 23 مأمون العباسی کے مجلس میں ان کے دربار میں مناظرے ہوئے حضرت امام رضا علیہ السلام کے اور علماء عامہ کے درمیان. انہی باتوں میں پہلی حدیث میں صفحہ نمبر 209 میں اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت پر استدلال کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام آئے مباہلہ کا ذکر کرتے ہیں. اور اگلے صفحے میں آپ ملاحظہ فرمائیے، فرماتے ہیں فَهَلْ تَدْرُونَ مَا مَعْنَا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ انفسنا وانفسکم کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے کہا انا بھی نفسک، علماء نے کہا، درباریوں نے کہا کہ انفسنا سے مراد خود نفس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم خود آئیں گے، خود کو بلائیں گے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا لقد غلطتم، یہ آپ کی بات غلط ہے، انما عنا بها علی بن ابی طالب علیہ السلام. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے انفسنا سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام کو لیا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ بنو ولیعہ کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ بَنُو وَلِيعَةَ أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلًا كَنَفْسِي، کہ میں ان کے ساتھ بھیج دوں گا بنی ولیعہ، یا ایمان لائیں یا میں اس شخص کو بھیج دوں گا جو مجھ جیسا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو. اور یہ روایت جماعت مخالفین کے ہاں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح طائف کے وقت بنی ولیعہ کے ساتھ سے خطاب کرتے ہوئے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا نفس نفیس کہا ہے. اچھا،
امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعل نفس علی علیہ السلام كنفسه، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آیہ مباہلہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو بالکل اپنا جیسا اپنا نفس کے منزلے پر قرار دیا ہے۔ میرے محترم ناظرین، اچھا یہ میں نے مختصر آپ کو دکھا دیا کہ اہل بیت علیہم السلام نے اس واقعے سے استدلال فرمایا۔ جماعت مخالفین میرے محترم ناظرین اس حدیث مباہلہ کی سند میں تو شک نہیں کر سکتے، اس کی دلالت میں وہ کچھ شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، صحیح بات ہے، لیکن انفسنا و انفسکم کا مطلب مساوات نہیں ہے۔ انفسنا و انفسکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بمنزلہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان جیسے ہیں، ان میں مساوات ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کو بھی لے کے آئے نا، تو اس سے بھی ثابت نہیں ہوتی کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام افضل ہے، ثابت ہوتی کہ اقرب ہے، افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین، یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اقربیت احبیت ثابت ہوتی ہے لیکن افضلیت ثابت نہیں ہوتی، اور یہ ان کی بہت بڑی ہٹ درمی ہے۔ ان کی کیا ہے؟ بہت بڑی ہٹ درمی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے اس بات پہ بات کروں کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ واقعی مباہلہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے، اور یہ اس کی دلالت واضح ہے کہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب سے زیادہ اقرب اور سب سے زیادہ احب تھے، سب سے زیادہ محبوب تھے، سب سے زیادہ پیارے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دنیا والوں کو بھی یہ پتا تھا، صحابہ کو بھی یہ پتا تھا، نصارہ کو بھی یہ پتا تھا، سب لوگوں کو پتا تھا، اسی لیے ان کو لے کے آئے، ٹھیک ہے نا، اور دوسروں کو نہیں لے کے آئے کیونکہ وہ ان کے درجے پہ محبوب نہیں تھے۔ جب یہ بات پتا چلا میرے محترم ناظرین کہ یہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بمنزلہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا ہے، یعنی مساوی قرار دیا ہے، اور اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لازم لایا ہے کہ آپ کی امت میں جو بھی شخص آپ جیسا ہے اس کو لے کے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو ایک اللہ کی جانب سے واجب ہے جو ان جیسا ہے، نفس حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے، ان میں کمال مشابہت، کمال مماثلت، کمال اتحاد رتبہ ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان اشخاص میں ان سب کو لے کے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں لے کے آئے سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اس فقرے کی تعمیل کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ثابت ہوا کہ امت میں پھر صرف ایک ہی واحد شخص ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جو بالکل رسول جیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ حدیث بذات خود میرے محترم ناظرین، علی کنفسی، علی علیہ السلام مجھ جیسا ہے ہر لحاظ سے، مگر وہ کہ خرج بالدلیل، کیا امیر المؤمنین علی علیہ السلام ابو طالب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ علیہ السلام کے فرزند ہیں، ٹھیک ہے نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام حجت اللہ ولی اللہ خاتم الاوصیاء۔ تو جو دلیل سے خارج ہے اس کے علاوہ باقی سب منازل میں مراتب میں مساوات اور مماثلت اور مشابہت، اس بات کے لیے میں آیا ہوں یہاں۔ اب جو شخص ان دو کتابوں کو تقارن کرنا چاہتا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے اسلوب میں بڑا فرق ہے۔ یہ متکلمین کا جو انداز ہے کہ ان کے ہاں اکثر دلائل عقلی ہوتے ہیں، اور وہ روایات کی تصحیح و تسقیم پہ اتنا وقت نہیں لگاتے۔ بہرحال کتاب ہے منہاج السنہ، جلد نمبر 7، چھپی ہے یہ سعودی عرب میں 1986 میں۔ یہاں پر میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 122 میں البرہان التاسع قال الرافضی، علامہ حلی نے فرمایا کہ ہمارے پاس امامت کا 9واں دلیل کیا ہے؟ قرآن سے آیہ مباہلہ ہے، پھر وہ استدلال کرتے ہیں، بھلے کہتے ہیں وهذه الآية دليل على ثبوت الإمام لعلي عليه السلام لأنه تعالى قد جعل نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعله هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاتحاد محال فيبقى المراد بالمساواة له الولاية۔ کہتے ہیں یہ آیت صریح ہے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت پر، کیونکہ آیت نے کہا ہے کہ یہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان دونوں کا ایک ہونا، ایک ہی نفس ہونا، یہ تو محال ہے۔ تو یہ بات یہ بن جاتی ہے کہ ایک ہی منزلے پر ہیں، مساوات پر ہیں،
اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوی ہوتا ہے اس کی ولایت ہوتی ہے، اس کی حق اطاعت ہوتی ہے، اور یہی امامت کا نام ہے. بس امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت قرآن سے ثابت ہوگی. تو اس کے رد میں یہ جناب جو ہے ابن تیمیہ صاحب بہت سارے صفحات میں کہتے ہیں کہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ وَهَذَا اللَّفْظُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ لَا يَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ، یہ جو لفظ ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، عربی زبان میں اس کا مطلب مساوات ہے ہی نہیں. آپ پاگل ہو گئے شیعہ. انفسنا کا مطلب ہو مساوات. قال اللہ تعالی فی قصۃ الافک، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آئے افک میں کہا ہے لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، جب تم نے سنا کہ فلانے نے زنا دی ہے تو تم نے مؤمنین و مؤمنات نے کیوں اپنے متعلق انہوں نے ظن خیر نہیں رکھا. اور ولم یوجب ذلك ان يكون المؤمنون والمؤمنات متساویین، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن و مومنات ہم برابر، ان کے آپس میں مساوات نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم، فرمایا کہ توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم، فاقتلوا انفسکم کا کیا مطلب ہے؟ یقتل بعضکم بعضا. یہ بات ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی تھی، بچڑے کی عبادت کی تھی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل تو بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے گناہ کیا ہے، اب توبہ کرو. تمہارا توبہ یہ ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا کیا مطلب ہے؟ يَقْتُلُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کو قتل کرو. یعنی جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے ان کو قتل کرے، وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کیا ان کو قتل کرے، اور ان کا قتل ہونا ہی ان کا توبہ. اچھا، وَلَمْ يُوجِبْ عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونُوا مُتَسَاوِيًا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مساوی ہے. قرآن نے کہا کہ بچڑے کی عبادت کرنے والے اور بچڑے کی عبادت نہ کرنے والے یہ انفس ہیں، یہ انفس ہیں. تو یہ کیا مساوی ہے؟ ایک دوسرے کی جان گئے. وَلَا يَكُونُ مَنْ عَبَدَ الْعِجْلَ مُسَاوِيًا لِمَنْ لَمْ يَعْبُدْهُ، جس نے بچڑے کی عبادت نہیں کی ہے اور جس نے بچڑے کی عبادت کی ہے یہ ایک ہی مرتبے پر ہے. یہ کیا بات کرتے ہو؟ تم پاگل ہو گئے. اسی طرح قرآن نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. سورہ نساء میں فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اس کا مطلب ہے لا يقتل بعضكم بعضا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُتَسَاوِيِّينَ، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مساوی ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ چاہے وہ آپ سے نیچے درجے کا آدمی ہو، آپ سے اس کا علم کم ہو، ایمان کم ہو، قتل کرنے کی اجازت نہیں. اسی طرح وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک لا یلمزوا بعضکم بعضا، ایک دوسرے کا عیب بیان نہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جس کی عیب بیان کرتے ہو تم ایک جیسے ہو، مساوی ہو، نہیں. پھر فرمایا بنی اسرائیل سے ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، تم وہی تو ہو جو ایک دوسرے کو قتل. یقتل بعضکم بعضا، بنی اسرائیل ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. تو ایک دوسرے کو جو بنی اسرائیل قتل کرتے تھے کیا یہ مساوی تھے؟ وَإِذَا كَانَ اللَّفْظُ فِي قَوْلِهِ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ كَاللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَنَحْوُ ذَلِكَ، مع أن التساوي هنا ليس بواجب الممتنع فكان هنا وأشد. کہتے ہیں کہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ بالکل اسی طرح جیسے دوسرے مقامات پہ انفسنا کا لفظ آیا قرآن مجید میں. تو کیونکہ وہاں پر بھی اس میں مساوات کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، مساوات کی بات نہیں ہو رہی، تو یہاں پر بھی مساوات کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ان کا مساوی کوئی نہیں. جب یہ ہوا تو عزیزو آپ ملاحظہ فرمائیے اس کا جواب کیا ہے. اب میں ایک منٹ کا وقفہ لیتا ہوں، پھر میں واپس آتا ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ اچھا، جب آپ کی خدمت میں یہ ثابت ہوا تو میرے محترم ناظرین، آئیے ان کی باتوں کا کچھ جواب ہے کہ ان سب آیات جنہوں نے ذکر کیا ہے، ان سب میں تساوی کی بات ہو رہی ہے، ان سب میں تساوی کی بات ہو رہی ہے، اور ان سب میں اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے کے منزلے پہ قرار دیا ہے۔ جتنے بھی آیات انہوں نے نقل کیا نا، یہ سب ابن تیمیہ کے مقصود کے خلاف ہے اور شیعوں کے مرام کے مرادف ہے۔ ابن تیمیہ صاحب خود اپنی کتاب مجموعۃ الفتاوی جزء ثانی میں فرماتے ہیں کہ ایک منٹ میرے محترم ناظرین، بلکہ مجموعۃ الفتاوی الکبریٰ میں، الفتاوی الکبریٰ جلد نمبر 5 میں، چاپ دار الکتب العلمیہ میں، جو سن 1987 میں چھپی ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 84 میں فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّفَاسِيرُ، بہترین تفسیر کون سی ہے؟ کہتے ہیں وَأَمَّا التَّفَاسِيرُ فَأَصَحُّهَا تفسیر محمد بن جریر الطبری، بہترین تفسیر، صحیح ترین تفسیر، عالی ترین تفسیر کون سی ہے؟ تفسیر محمد بن جریر الطبری، اور یہ معلوم ہے سب علماء کا اس مسئلے پہ اجماع ہے۔ اچھا، کہ جماعت عمریہ کے ہاں سب سے بہترین تفسیر کون سی ہے؟ تفسیر ابن جریر الطبری ہے، جو انہوں نے سب سے پہلے جس آیت کا ذکر کیا ہے سورہ نور سے ہے، وہ یہ ہے آیہ اف کے بعد لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے سنا ہے کہ فلانی نے زنا دیا ہے، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، مؤمنین و مؤمنات نے بانفسهم اپنے متعلق، اپنے نفوس کے متعلق انہوں نے کیوں گمان خیر نہیں رکھا؟ خبر آئے نا کہ فلانے نے زنا دیا، تو آپ تصدیق نہ کریں، آپ تصدیق نہ کریں، آپ کہتے ہیں اس نے زنا نہیں دیا، اپنے متعلق آپ ظن خیر رکھیں۔ اپنے متعلق تو یہ کوئی ظن کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم کہہ بھی دیں کہ فلانے نے زنا دیا، اپنے متعلق تو ہم نے کیا اپنے متعلق تو ہم نے گمان بد تو نہیں رکھا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ انفسہم، کیونکہ وہ شخص آپ ہی کے منزلے پر ہے، آپ ہی جیسا ہے، وہ آپ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، آپ بھی مومن وہ بھی مومن، آپ نے ان کے متعلق یہ خبر سنا کہ اس نے زنا دیا، تو کیوں اس وقت آپ اپنے متعلق، یعنی وہ شخص جو آپ نے اس کے متعلق غلط گمان رکھا، تو گویا اپنے متعلق غلط گمان رکھا ہے، کیونکہ وہ آپ ہی جیسا ہے، آپ کے نفس کے نازل منزلے پر ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ قرآن یہ کہہ رہا، تفسیر طبری جز نمبر 28 جز نمبر 20 چاپ دار ابن جوزی القاہرہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اسی آیہ کی تفسیر میں سورہ نور میں لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، یہ آیہ نازل ہوئی ہے افک کے معاملے میں۔ یقول ظننتم بمن قرف بذلك منكم خیرا ولم يظنوا بانه اتى الفاحشہ، اگر آپ کو خبر مل جائے نا کوئی کہہ دے فلانی نے زنا دیا، تو اس کے متعلق اچھا گمان رکھ دیں، نہ کہیں کہ وہ اس نے کیا ہے، اس نے زنا دیا، بولیں کہ اس نے انشاءاللہ نہیں دیا، یہ خبر جھوٹ ہے۔ اچھا، وقال بانفسهم، اللہ تعالیٰ نے کہا بانفسهم، لان اہل الاسلام، کیونکہ مسلمان، كلهم بمنزلة نفس واحدہ، کیونکہ مسلمان سب ایک ہی منزل نفس واحدہ پر ہیں، لانهم اہل ملت واحدہ، کیونکہ وہ ایک ہی دین کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مسلمان اسلام میں ایک جیسے ہیں، تو ایک مسلمان کے متعلق اگر آپ نے غلط گمان رکھا ہے تو گویا آپ نے اپنے متعلق غلط گمان رکھا ہے، کیونکہ وہ آپ ہی کے منزلے پر ہیں۔ انفس، اس لیے کہ اسلام میں مساوات ہے، تو یہاں پر بھی مساوات کو اور ایک ہی منزلے پر ہونے کو اور اس کو آپ کا نفس قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ استعمال کیا ہے۔ تو کیا پتا چلا میرے محترم ناظرین؟ پتا چلا کہ یہ شیعوں، اگر اس آیہ شریفہ میں انفسہم کا مطلب یہ ہے کہ جس کے متعلق آپ نے غلط گمان رکھا ہے، گویا آپ نے اپنے لیے غلط گمان رکھا ہے، کیونکہ وہ آپ کا اپنا ہی نفس ہے۔ تو اگر یہ اس آیت پہ اس کا مراد ہے تو آیہ مباہلہ میں وانفسنا وانفسکم، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس نفیس ہیں، ان کے درمیان وہ امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منزلے پر، ان کے درمیان، مگر وہ خرج بالدلیل، جو دلیل سے خارج ہو استثناء ہو الگ بات ہے، باقی امور میں ان کے درمیان مساوات ہے۔ کتاب ہے تفسیر السمعانی للعلامہ شیخ الاسلام حجت اہل السنہ والجماعہ ابی المظفر السمعانی الشافعی السلفی، متوفی ہیں سنہ 489 کے،
المجلد الثالث چاپ دار الوطن، یہاں پر آئے ایف کی شرح میں صفحہ نمبر 510 میں فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا اي بمن هو مثل انفسهم، بانفسهم خيرا کا کیا مطلب ہے؟ هو من هو مثل انفسهم، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے جب خبر سنا کہ فلانے نے زنا دیا، کیوں اپنے انفس کے متعلق، اپنے انفس کے متعلق آپ اچھی گمان نہیں رکھتے کہ اپنے انفس کے متعلق کیا مطلب؟ ہاں، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ آپ ہی کے نفس جیسا ہے، وہ آپ ہی کے مماثل ہے، آپ ہی کے شبیہ ہے، آپ ہی کے مساوی ہے، وہ آپ ہی کا نفس ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثل قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المؤمنون كنفس واحدہ، مسلمان سب نفس واحدہ جیسے ہیں۔ اچھا، یہ سمجھ میں جب آیا نا، تب آتے ہیں سورہ مبارکہ بقرہ میں۔ بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے اللہ سے مناجات کے لیے، تو سامری نے ان کے لیے بچڑا بنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ کرام تھے وہ سب اتنے معجزات دیکھ کر بھی وہ کیا ہو گئے، سب نے بچڑے کے سامنے نماز جماعت، نماز تراویح شروع کر دی۔ تراویح ہو رہی بھائی، سجدے رکوع بچڑے کے سامنے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جتنا منع کیا منع سازگار نہیں ہوا، انہوں نے کہا ہم آپ کو قتل کر دیں گے، زیادہ اگر آپ ہمیں منع کر دیں ہم آپ کو شہید کر دیں، ختم بات۔ ہمیں آپ منع نہیں کر سکتے، ہمیں اپنا اللہ مل گیا، ہمیں اپنا رب مل گیا، وہ کون ہے؟ وہی بچڑا ہے۔ تو سب آگے وہ صحابہ کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ وغیرہ سب ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں بچڑے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو انہوں نے قوم سے کہا کہ تم نے یہ کیا غلط کیا، بہت غلط کام کیا۔ تو قوم نے کہا کہ توبہ کر دے، معاف کر۔ تو سب نے توبہ کیا، دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا، سورہ مبارکہ بقرہ آیہ نمبر 54، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے لوگو تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تم نے اپنے آپ پر، تم نے گنہگار ہو، تم نے اپنا خسارہ کر دیا۔ باتخاذکم العجل، کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے بچڑے کو اپنا رب بنا دیا۔ اچھا، فتوبوا الی بارئکم، بس توبہ کرو، پلٹ جاؤ اپنے خالق کی طرف، بارئ یعنی خالق، اپنی خالق کی طرف۔ فاقتلوا انفسکم، انفس کو اپنے انفس کو قتل کرو، اپنے انفس کو قتل کرو، کیا مطلب؟ اب جب تم نے توبہ کیا ہے، دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو، ایمان میں داخل ہو گئے ہو، تو تمہارا توبہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی ہے وہ قتل کریں ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے۔ اگر کسی کے بھائی نے بچڑے کی عبادت کی ہے تو اپنے بھائی کو قتل کرے، ذبح کر دے۔ اگر کسی نے باپ نے بچڑے کی عبادت کی ہے تو باپ کا سر قلم کر دے۔ اگر کسی کے ماں نے کیا تو اس کو قتل کر دے۔ اگر کسی کے بیٹے نے بچڑے کی عبادت کی ہے، بہرحال جو بھی ہے، تو وہ افراد جو بالکل آپ کے نفس جیسے ہیں، آپ جیسے ہیں، آپ کے نفس جیسے، آپ کے منزلے پر ہیں، ان کو قتل کریں۔ اسی لیے انفسکم بولا نا، انفسکم بولا کہ جن کو قتل کیا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی انہوں سے غلطی ہو گئی، دوبارہ وہ دین میں داخل ہو گئے، تو ان کو قتل، وہ بالکل انسان کا بھائی اپنے منزلے پر ہوتا ہے، انسان کا باپ اپنے منزلے پر ہوتا ہے، انسان کی جو بیٹا ہے وہ بالکل اپنے نفس جیسا، ان کو قتل کرو، ٹھیک ہے نا، اپنی جان جیسی ہے، ان کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارا طریقہ کار توبہ ہے تمہارے رب کے نزدیک۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا وہ کتب میں مذکور ہے کہ انہوں نے قتل کرنا شروع کیا، پھر انہوں نے بہت گریہ کیا، التجا کیا، تو اللہ کو رحم آیا، تو پھر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب مزید قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتاب تفسیر القرآن الحکیم، تالیف شیخ محمد عبدو، شیخ محمد عبدو عالمی جنگ اول کے وقت یہ مصر میں بہت بڑے کیا تھے، یہ سید جمال الدین افغانی کے شاگرد ہیں، اور یہ بہت بڑے وہاں پر لیڈر تھے مسلمانوں کے، الازہر کے لیڈر تھے، اور عالم اسلام میں بہت بڑے عالم کے حیثیت سے جانے جاتے۔ جزء اول یہ مجلۃ المنار میں چھپی اور بعد میں تفسیر کی صورت میں انہوں نے چھاپا اس کو، صفحہ نمبر 318 میں، اسی آیے کی شرح میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اگلے صفحے میں دیکھیں تو کیا فرماتے ہیں، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ،
وذلك بأن يقتل بعضكم بعضا انفسکم، اپنے نفوس کو قتل کرو، یعنی خودکشی کر لو، نہیں، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ کیوں قتل کرو؟ اس کو انفس بولا، فإن قتل المرء لأخیہ، کیونکہ انسان جب اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے کہ قتل ہی لنفسہ، اس سے جیسا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے۔ بھائی کو، باپ کو، بیٹے کو انسان کا نفس قرار دیا ہے، کیونکہ بالکل وہ انسان کے نفس کے منزلے پر ہے، اپنی جان جیسی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر میرے محترم ناظرین، یہاں پر بھی مساوات کی بات ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کے منزلے پر ہے، ایک دوسرے بالکل جیسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کمال مماثلت، کمال مشابہت، کمال مساوات کی بات ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کو بات؟ کتاب تفسیر المراغی، تعلیف احمد مصطفیٰ المراغی، استاد الشریعہ الاسلامیہ واللغة العربیہ بکلیت دار العلوم، الجزء الاول، کتاب چھپی ہے مصر میں، ازہر میں، سن 1946 میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 114 میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم۔ اس کی ذیل میں، اسی آیت کی تفسیر میں مصنف فرماتے ہیں صفحہ نمبر 115 میں، فاقتلوا انفسکم وانما جعلهم انفسهم للاشارة الى ان المؤمنین اخوة فاخو الرجل كأنه نفسه۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ فاقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کرو، یعنی کیونکہ تم اپنے بھائی کو جب قتل کر رہا، وہ تمہاری بھائی جو ہے تمہارے نفس جیسا ہے، وہ تمہاری جان ہے، وہ تمہاری جیسا ہے، تمہارے درمیان کمال اخوت، کمال قرابت اور کمال مماثلت اور ایک منزلگی پائی جاتی ہے۔ کأنہ کما قال تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، ولا تلمزوا انفسکم، اپنے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ جب تم دوسرے کے عیب بیان کرتے ہو، مومن بھائی کی عیب بیان کرتے ہو، تو کیونکہ وہ تمہارے جیسا ہے، تمہارے منزلے پر ہے، جو جیسا ہے کہ تم نے اپنا عیب بیان کیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ان آیات سمجھ آ رہی نا؟ ان آیات میں میرے محترم ناظرین، اگر ان آیات میں نفس کا مطلب انفسکم کا کیا مطلب ہے؟ انفسکم کا یہ مطلب ہے کہ دو نفوس ایک ہی منزلے پر ہیں، ایک ہی جیسے ہیں، ایک دوسرے کی جان ہے۔ تو اسی طرح سورہ مبارکہ آل عمران میں آئے مباہلہ میں وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منزلے پر ہیں، ان کے درمیان کمال مماثلت، کمال مشابہت اور کمال مساوات باقی برقرار ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 83 میں ملاحظہ فرمائیے، قرآن مجید میں سورہ مبارکہ نساء ہے، آیہ نمبر 29 ہے۔ اس آیے سے بھی ابن تیمیہ نے استدلال کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ایک دوسرے کا مال جو ہے نا چوری کر کے، دھوکے سے، فریب سے نہ کھانا۔ ہاں، اگر آپس میں تجارت کرو، داد و ستد کرو، خرید و فروخت کرو، تو وہ آپ کے ہاتھ میں جو منفعت آ جاتا ہے وہ بھی دونوں طرف راضی ہوں، تو پھر وہ صحیح ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی یہ انتحار کی بات ہو رہی ہے، خودکشی کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، خودکشی کی بات نہیں ہو رہی۔ لا تقتلوا انفسکم، یعنی وہ جس شخص کو تم قتل کرنا چاہتے ہو وہ تم جیسا ہے، تمہارے منزلے پر ہے، وہ تمہارے درمیان کمال مماثلت ہے۔ یہ اس مساوات کو اور مماثلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو جان کہا گیا ہے، وہ آپ جیسا ہے، وہ ان کو قتل کیا ہے تو نے کوئی اپنا قتل کیا ہے، اس کو قتل کیا ہے تو گویا اپنے آپ کو قتل کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دونوں میں کمال اتحاد کی بات ہو رہی ہے، جیسے ان کو ایک ہی نفس قرار دیا ہے، ایک ہی نفس ہونا تو محال ہے، لذا ان دونوں کی مساوات ہے، کس بات میں؟ اسلام میں، ایمان میں اور اللہ کے مخلوق ہونے میں۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب تفسیر الطبری جامع البیان عن تاویل آیات القرآن، چھاپ مکتبۃ ابن تیمیہ، جلد نمبر 8، کتاب ہے جزء 8 تفسیر سورۃ النساء۔ ملاحظہ فرمائیے، آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 229 میں،
القول في تاويل قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال ابو جعفر يعني بذلك جل ثناؤه، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا لا تقتلوا انفسکم ولا يقتل بعضكم بعضا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، وانتم اہل ملت واحدہ، تم ایک ہی دین کے پیروکار ہو، ودعوت واحدہ، ایک ہی دعوت کے پیروکار ہو، ودین واحد، ایک ہی دین کے پیروکار ہو، ٹھیک ہے نا. فجعل جل ثناؤه اہل الاسلام كلهم بعضهم من بعض، تو اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو سب کو ایک کو دوسرے کے جیسا قرار دیا. وجعل القاتل منهم قتیلا فی قتله ایاہ بمنزلۃ قتلہ نفسہ، اور جو ایک مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کو کیا قرار دیا ہے کہ اس نے گویا اس شخص کو قتل کیا ہے کہ اس کے نفس کے منزلے پر ہے. قاتل اور مقتول کے درمیان کیا رشتہ برقرار کیا قرآن نے کہ مقتول بمنزلہ نفس قاتل ہے، جس نے مقتول کو قتل کیا ہے تو گویا اس نے اپنے آپ کو قتل کیا، کیونکہ مقتول بمنزلہ نفس قاتل ہے. تو اگر اس آیہ شریفہ میں تم یہ بات کہتے ہو فاقتلوا انفسکم کہ مقتول جو ہے بمنزلہ نفس قاتل ہے، اور تم نے ابن تیمیہ نے کہہ دیا کہ یہ صحیح ترین تفسیر ہے، یہ ابن جریر طبری کی تفسیر ہے، تو آ جاؤ وانفسنا وانفسکم میں سورہ مبارکہ آل عمران آیہ مباہلہ میں بھی وہاں پہ بھی تمہیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بمنزلہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب قرآن میں یہ تصریح ہو گئی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بمنزلہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے تو افضل ہے ہی نہیں، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں، انبیاء پر بھی افضل ہے، ملائکہ پر بھی افضل ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام ثابت ہو گئے کیونکہ وہ بمنزلہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر اس کی دلیل کے لیے روایات، صحیح روایت آپ کی کتب میں، علی کنفسی علیہ السلام کہ علی علیہ السلام میرے نفس جیسے ہیں، مساوات ثابت ہے. جب یہ ثابت ہو گیا تو ثابت ہو جاتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس امت کے فرد افضل ہیں. تو کیا ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین سب پر افضل ہے سلام اللہ. یہ قرآن سے ثابت، سنت سے ثابت، اور سنت بھی ایسی سنت کہ اس میں کسی قسم کا شک ہی نہیں ہے کہ مباہلہ کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وانفسنا وانفسکم کی تعمیل کے لیے امیر المؤمنین علیہ السلام کو لے کے آئے تھے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے آئے مباہلہ میں، تو اسی لیے کہا گیا کہ ان میں شدت اتصال ہے، شدت قرابت ہے، ایک ہی مرتبے پر ہے، ایک ہی منزلے پر ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے المصنف الاحادیث والآثار جزء 7 چاپ دار تاج سن 1989 میں چھپی، وہ جلد نمبر 6 تھا، یہ جلد نمبر 7 ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 411 حدیث نمبر 36993. حدثنا، یہ بالکل تیسری سند کے ساتھ ہے. حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن طلحہ ابن جابر عن المطلب ابن عبد اللہ عن مصعب ابن عبد الرحمن ابن عوف. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اس کے بعد طائف کی طرف گئے. طائف کو 19 دن یا 18 دن انہوں نے محاصرہ کیا، طائف فتح نہیں ہو رہا تھا. جب پھر ایک دن وہ گئے اور انہوں نے وہ خطبہ دیا، انی فرتکم فاوصیکم بعترتی خیرا، میں آپ سے پہلے حوض کوثر پہنچ جاؤں گا، میرے عطرت کے بعد میرے ساتھ بہتر عمل کرنا. وان موعدکم الحوض، اور میرا وعدہ آپ سے حوض کوثر ہے، وہاں پہ ملاقات ہوگی. والذی نفسی بیدہ لیقیمن الصلاۃ ولیؤتن الزکاۃ، میری اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ طائف والے نماز پڑھیں گے اور روزہ رکھیں گے. او لابعثن الیہم، یا میں اگر یہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، میں ایک ایسے شخص کو ان کی طرف بھیجوں گا. رجلا منی، وہ شخص جو میں مجھ سے ہے، او کنفسی، مجھ سے ہے یا مجھ جیسا ہے. فلا یضربن اعناق مقاتلتهم ولا یسبین ذراریہ، وہ ان کے جنگجوؤں کے گردن قلم کر دے گا اور ان کے قبیلہ والوں کو کیا کرے گا، ان کو اسیر بنائے گا. فرأى الناس انه ابو بکر او عمر، لوگوں نے کہا کاش ابو بکر عمر کو یہ کہہ دیں کہ یہی مجھ جیسے ہیں. فاخذ بید علی علیہ السلام فقال هذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ دیا، فرمایا یہ ہے. تو مختلف احادیث میں اس کے علاوہ بھی ہیں، میرے پاس اسانید موجود ہے، میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی امیر المؤمنین علیہ السلام کو کیا کہا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کنفسی، مجھ جیسے ہیں. اور جو بالکل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے علم میں، ایمان میں، عمل صالح میں، وہ انبیاء سے افضل ہے.
عصمت میں ان جیسا ہے، شجاعت میں ان جیسا ہے، حسب میں ان جیسا ہے، نسب میں ان جیسا ہے، وجوب طاعت میں ان جیسا ہے، وجوب مودت میں ان جیسا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ انبیاء پہ افضل ہے، امت کی تو کوئی بات ہی نہیں، امت کیا چیز ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔